میں کوئی اختلاف کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے اس سائڈ پہ, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہم تو کیونکہ ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, یہ فوج ہماری فوج جو ہے ہماری محافظ ہے, تو ہمیں بھی 20,000 کے بجائے 20 لاکھ لگا دینا تھا, ہم نے دینے کے لیے تیار تھے. السلام علیکم, میں ہوں جان شاہ اور آپ دیکھیں نیوز میڈیا پلس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف بلوچستان اسپورٹس اینڈ کلچر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے جلسے ہو رہے ہیں, نون لیگ پیپل پارٹی سب کے جلسے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی کچھ ریلی نکلے کہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ تو ظاہر بات ہے, آپ اندازہ لگائیں جی, ایک وہ بڑے ڈاکو جنہوں نے ملک لوٹا, جنہوں نے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کا ہاسپٹل بھی لندن میں, ان کا علاج بھی لندن میں, ان کا میڈیسن بھی لندن میں, لیکن حکومت پاکستان میں. ان کا گھر بھی لندن میں, ان کا بینک بھی لندن میں, ان کے اکاؤنٹ بھی لندن میں, ان کے اخراجات بھی لندن میں, لیکن اقتدار پاکستان میں. ان کے بچے بھی لندن میں, ان کا گھر بھی لندن میں, ان کا تمام ویزے بھی لندن میں, ان کے تمام سلسلے لندن میں, لیکن اقتدار پاکستان میں. ان کو لایا گیا ہے, ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. اب وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پوزیشن اس طرح ہے کہ وہ 20% ووٹ نہیں لے سکتا ہے. جب 20% ووٹ نہیں لے سکتا ہے تو وہ 80% کہاں سے ان کو پورا کرائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب کی پوزیشن اس ٹائم ملک میں یہ ہے کہ 80% ووٹ جو ہے خان صاحب کے اس میں ہیں, تو وہ نون کے حق میں 20% بھی نہیں ڈالے جائیں گے. ان کو آپ نے دیکھا ان کی جلسے کے لیے انہوں نے ونڈا موٹر سائیکلوں کا اعلان کیا. ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کو ڈی سیوں اور دوسرے کمشنرز کو کہے کہ جی ہمارے جلسے میں لوگوں کو بھجوائیں. ان کو گاڑیاں بھجوائی گئی, ان کو پیسے دیے گئے, اس کے باوجود آپ نے اس کا جلسہ دیکھا. اب ان کی جو آپ کے الیکشن کے کمپین ہے, آپ اس کو فری ہینڈ ہے, اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے. خان صاحب کو باندھ دیا اور ان کو چھوڑ دیا. جب آپ شیر کو آپ پنجرے میں بند کریں گے تو ظاہر بات ہے جنگل میں تو کیا رہیں گے, گدڑ اور لومڑی رہیں گے. تو یہ گدڑی رہ گئی ہے, گدڑی نے کیا لڑنا ہے؟ یہ لندن سے لایا گیا ہے, یہ انشاءاللہ ہمارے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہماری جتنے بھی اگر مظاہروں پر پابندی ہے, ہمارے الیکشن کمپین پر پابندی ہے, ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہے, پھر بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے. اچھا, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان جیل میں, تو پارٹی میں کوئی اختلاف کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے اس سائڈ پہ, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ پارٹی میں تو اختلاف کی بات نہیں کرتا ہوں, صرف غلط فہمیاں ہیں. کچھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں. جب ہم سے بلا چینا گیا, پھر ہمیں آزاد امیدوار کے طور پہ لایا گیا. ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ عدلیہ نے بھی اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں, جو ہم سے بلا لیا گیا وہ ANP کو نشان چراغ تھا قندیل, ان کو انہوں نے 20,000 روپے جرمانہ لگا کے دیا. تو ہمیں بھی 20,000 کے بجائے 20 لاکھ لگا دینا تھا, ہم نے دینے کے لیے تیار تھے, لیکن انہوں نے ہمارا بلا چھین لیا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ معذور ہو جائیں. ہمیں معذور کر دیا ہے, ایک لحاظ سے معذور کر دیا. اب میں قومی اسمبلی میں 263 سے کینڈیڈیٹ, مجھے انہوں نے فریج دیا ہے. اب میں فریج کو روشناس کراؤں گا, لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ جی ہمیں جو ہے فریج دیا گیا ہے. اب وہ فریج کو ڈھونڈیں گے, پھر پتہ نہیں کس گھر پہ ہم جائیں گے. اور ٹائم ہمیں اس لیے شارٹ ٹائم دیا ہے الیکشن کا کہ جی کم سے کم رابطہ کرے, اس لیے کہ ان کے نشان نئے ہو جائیں گے. ان کو ہر گھر ہر فرد سے ملنا پڑے گا اور بار بار بتانا ہوگا. بڑے مسئلے ہیں, کسی کو فریج دیا ہے, کسی کو پنکھا دیا ہے, کسی کو کولر دیا ہے, کسی کو بینگن دیا ہوا ہے, کسی کو موم بتی دیا ہوا ہے, کینڈلز دیا ہوا ہے, کسی کو پیالہ دیا ہوا ہے. اب اس صورت میں ہر ایک الگ الگ نشان متعارف کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود انشاءاللہ ہم جیتیں گے ضرور. اچھا, ایک یہ کہ شیخ رشید کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ پہلے وہ آپ کے اتحادی تھے, ابھی وہ آپ کے مخالف نہیں کرے, اس حوالے سے مقصد یہ ہے کہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے. ہمارے پارٹی سے جو لوگ گئے ہیں وہ مجبوری کی بنیاد پہ گئے, ان پہ ایسے پریشر ڈالا گیا. جیسے آپ شاہ محمد قریشی کو دیکھ رہے, اس کے اوپر کتنے پریشر ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ پرویز الہی کو دیکھو, ضعیف آدمی, بزرگ آدمی, کتنے مہینوں سے ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اور اس دن جس دن وہ پریس کانفرنس کریں گے, جس دن وہ کہیں گے کہ جی میں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے, اس ٹائم وہ گھر کے اندر بیٹھیں گے. یہ اس کی کیا ہے؟ اور
اس کی وجہ تو یہی ہے کہ جی وہ جو لندنی پرندہ آیا ہوا ہے وہ لندنی پرندے کے لیے راستے خالی کر رہا ہے, ہموار کر رہا ہے کہ یہاں سے پارٹی کو توڑا جائے. تو پرویز یہ جو اپنا شیخ رشید صاحب ہے, شیخ رشید اچھا انسان تھا, خان صاحب کے ساتھ ہر مشکل میں دیا, لیکن اس کے اوپر مجبوری تھی, انہوں نے کہا 40 دن کا میں نے چلا کاٹا ہے. تو اب وہ 40 دن کا چلا جہاں کاٹا جہاں ہوا وہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. ہم تو کیونکہ ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, یہ فوج ہمارے فوج جو ہے ہمارے محافظ ہے, ہم اس ملک کے ہیں اور اس ملک اس مٹی کے ہیں, ہمیں اس مٹی کی قدر کرنا چاہیے, اس فوج کی ہم رسپیکٹ کریں گے. لیکن جو لوگ ہمارے اگینسٹ ہے, جنہوں نے یہ سلسلہ رچا رکھا ہے, ان پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا, آخر میں کوئی خان صاحب کا پیغام, کیونکہ یوتھ زیادہ خان صاحب کے ساتھ ہے, تو ان کو کوئی پیغام؟ نہیں, خان صاحب کے ساتھ یوتھ بھی ہے اور ہمارے ابھی سینئر سٹیزنز بھی ہے. میرے ساتھ اس ٹائم سردار امان اللہ صاحب کھڑے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. جو گلمیر صاحب آئے ہوئے ہیں کوئٹہ سے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. دوسرے جو ہمارے بھائی ہے ورق صاحب, یہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے. بزرگ لوگ ہیں, ایسی بات نہیں کہ سارے ینگ ہے اور یوتھ ہے. میں کہتا ہوں یوتھ تو خان صاحب کی شدائی ہے, وہ زیادہ تر خان صاحب کی جو ہے وہ یوتھ. اب دیکھو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے, اللہ ہی چلا رہا ہے اس ملک کو. اس ملک کے اندر کیا رہ گیا, اس ملک کو تو لوٹا جا رہا ہے. یہ 3 دفعہ آ چکے ہیں, اب 4تھی بار بھی آئیں گے, تو کیا ہمارے ملک کو کیا ترقی دیں گے؟ اس کو لوگوں نے آزمایا ہوا ہے. اب آزمائے ہوئے چیز کو آپ دوبارہ آزمائیں گے تو فائدہ نہیں. ان کو تو آزمایا گیا ہے, اس نے تو ملک کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو نست و نابود کر دیا ہے. جا کے ادھر سے لندن سے آتے ہیں, ادھر لوٹتے ہیں, لندن لے جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ان کے اسپتال بھی لندن میں, ان کا گھر بھی لندن میں, ان کے بچے بھی لندن میں. وہ مریم صاحبہ کہتی ہے خان صاحب کے بچے تو لندن میں. میں نے بولا تمہارے بھائی تمہارے باپ تم کدھر ہو؟ تم لوگ بھی تو لندن میں. جس دن شہباز شریف وزیر اعظم شپ سے اترا اسی دن وہ لندن چلے گئے. آپ لوگ کو تو گھر, آپ کا مسکا سارا وہ لندن ہے. یہاں تو صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, عوام کے آنکھوں میں دھوس ڈالنے کے لیے آپ آتے ہیں, اور یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس ملک کو لوٹے اور اس عوام کو مزید برباد کریں. اب دیکھو ہمارے عوام کتنے درپدری کے شکار ہے. پٹرول کی پوزیشن کہاں ہے, آپ کی مہنگائی کی پوزیشن کہاں ہے. ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں. میں انڈیا گیا, میں نے پورے انڈیا دیکھا. آپ یقین کریں میں پوری دنیا میں گیا, میں پرائڈ آف پرفارمنس ہوں. آپ پوری دنیا میں جائے, پاکستان جتنا اچھا ملک نہیں ہے, لیکن پاکستان جتنا یہاں پر 2 نمبر لیڈرشپ جیسے پی ڈی ایم کی شکل میں ہے, یہ پوری دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے ملک کو نست و نابود کر دیا. اب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ملک تو یہی پوزیشن ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں, رات کے سفید پوش, رات کے نفقے پریشان ہیں. آپ انڈیا جائیں نا, آپ اس کی اکانومی دیکھیں کہاں تک پہنچی ہے. وہاں پہ دنیا کی دوسری یونیورسٹی بن رہی ہے, وہاں کی ان کی کرنسی ادھی دنیا میں چل رہی ہے. ہمارے پاکستان میں تو 10 روپے کا نوٹ فقیر نہیں لے رہا ہے, 75 روپے کا نوٹ دکاندار نہیں لے رہا ہے. ہمارے ملک کی تو پوزیشن یہ ہوا ہے. ہم افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ہے, اس سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے. وہ ہمارے 5 روپے, ان کا 1 روپیہ اس کے برابر ہے. ہم تو بہت افسوس ہے, ہم پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. پوزیشن ہماری بہت خراب ہے. سر کو آخر پیغام میرا یہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے, اور تمام نیو جنریشن سے, ینگ جنریشن سے, سینئر سٹیزن سے, ہماری ماں بہنوں سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جی وہ نکلے 8 تاریخ کو, اور ظلم کے خلاف حق کے لیے مور لگائیں. پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے جو نشان ہے, اس نشان کی پہلے سے معلومات حاصل کرے, اور سارے نکل آئے, گھروں میں کوئی نہ بیٹھے, بلکہ خان صاحب کو جیل سے نکالے اور خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنائے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بہت شکریہ.